صاحب 5 سال گزر گئے ہیں, 2018 سے 2023, کانفیڈنس بہت زیادہ ہے آپ لوگوں میں, کیوں ہے کہ نواز شریف 2018 کی طرح گرفتار نہیں ہو جائیں گے ایئرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی؟ نہیں, اس مرتبہ جو ان کے کیسز ہیں ان میں پروٹیکٹیو بیل لینے کا پروگرام ہے. اس بارے میں لیگل ٹیم نے پوری اپنی ایکسرسائز جو ہے وہ مکمل کی ہوئی ہے. تو اس لیے جب وہ پاکستان میں لینڈ کریں گے تو اس وقت وہ قانونی طور پہ ان کی پوزیشن یہی ہوگی کہ ان کے پاس بیل ہوگی, اور وہ پھر تاریخ کے مطابق جو بھی تاریخ عدالت نے طے کی ہوئی ہوگی تو اس میں جو ہے وہ عدالت میں پیش ہوں گے. تو اس لیے ان کا استقبال جو ہے وہ, اس میں کوئی لیگل لکونہ بھی ہماری پوری کوشش ہے کہ وہ نہ رہے, اور ان کا استقبال بھی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی جو غلط فہمی یا ابہام 2018 میں پیدا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ پروگرام جو ہے وہ اپنے طے شدہ یعنی طریقہ کار کے مطابق آگے نہ بڑھ سکا, تو اس مرتبہ انشاءاللہ تعالی ہم نے ان چیزوں کو بھی پیش نظر رکھا ہے. تو استقبال جو ہے وہ میاں نواز شریف کا پوری قوم, پوری پی ایم ایل این جو ہے, عوام کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی لاہور میں اقبال پارک میں جلسے کی صورت میں جو ہے وہ کریں گے. رانا صاحب 2018 میں ظاہر ہے آپ لوگوں کو عدلیہ سے کوئی توقع نہیں تھی, ایک پوری کی پوری پولیٹیکل مینجمنٹ آپ لوگوں کے خلاف نظر آئی. آج اگر توقع ہے کہ انہیں بیل مل جائے گی تو وہ اس لیے کہ اس وقت آپ اسٹیبلشمنٹ کے رانگ سائڈ پر تھے, اس دفعہ رائٹ سائڈ پر ہیں, یا اس کے علاوہ بھی کوئی فرق ہے؟ دیکھیں, اس میں ایک تو فرق یہ ہے کہ جو میاں نواز شریف صاحب کا کیس ہے اس میں جو ان کے ساتھی 2 ملزمان جن میں کیپٹن صفدر صاحب اور میڈم مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, تو ان کی اپیلوں کی سماعت ہو چکی ہے. اس کیس میں ایک فیصلہ آ چکا ہے اور وہ کیس جو ہے وہ کافی کمزور ثابت ہوا ہے, اور اس فیصلے کے پیش نظر ہمیں بیل کے ملنے کے امکانات جو ہیں وہ کافی بہتر اور روشن جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں. باقی ہم اپنی لیگل فائٹ جو ہے وہ کریں گے, اور جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے تو بالکل یہ بات بھی جو ہے وہ پیش نظر ہے, اور اس کی بھی ایک اپنی اہمیت ہے کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت گورنمنٹ جو بھی تھی, نگران تھی یا جیسی بھی تھی, تو ان کا اس دن جو رویہ تھا 13 جولائی کو کہ پورے پنجاب میں لوگوں کو روکا گیا, جہاں جہاں سے کسی نے لاہور آنے کی کوشش کی, اور لاہور میں بھی جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں. تو ہمیں یقین ہے کہ اس مرتبہ کوئی ایسی صورتحال کا ہمیں سامنا نہیں ہوگا. صاحب, اور اس سارے کے سارے معاملے میں اگر نواز شریف صاحب ایک دن کے لیے بھی جیل نہیں جاتے, اور ایک وقت میں جبکہ عمران خان صاحب جیل میں ہیں, ایک تو نواز شریف صاحب کا بیانیہ مزاحمتی نہیں ہوگا, مفاہمتی ہوگا, وہ مستقبل کی بات کریں گے. دوسرا, اس سے یہ تاثر نہیں جائے گا کہ نہ صرف بیانیہ مفاہمتی ہے بلکہ نواز شریف پر تو باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد ہے. عمران خان سفر کر رہے ہیں اور نواز شریف کو باقاعدہ ان کے لیے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں, فیلڈ ہموار کی جا رہی. نہیں, عمران خان سفر اپنے جو ہے وہ غلط عزائم کی وجہ سے کر رہا ہے. اسے وہ 9 جولائی کو جس جرم کا اس نے ارتکاب کیا ہے, جو اس نے جو ہے وہ حملہ ور ہوا ہے پاکستان کے دفاع کے اوپر, اور وہ جس طرح سے اس دن اس نے دفاعی ادارے کے اوپر جو ہے وہ دعویٰ بولا ہے, وہ اس بنیاد کے اوپر سفر کر رہا ہے. وہ کوئی سیاسی انتقام کا نشانہ تو نہیں بن رہا, اور اس معاملے میں کوئی ہمارا کیا دوش ہے. کو ہم نے اسے کہا تھا کہ یہ اپنی گرفتاری سے بچنے کے لیے وہ اس قسم کا ایک بیانیہ کھڑا کرے اور گرفتاری کی صورت میں جو ہے وہ چڑھ دوڑے جو ہے وہ دفاعی تنصیبات کے اوپر. تو یہ جو اس نے کیا ہے تو وہ اسے اس بات کے اوپر تو اس بات سے معافی نہیں ہو سکتی کہ جی کیونکہ اس نے الیکشن لڑنا ہے, کیونکہ جنرل الیکشن آ رہے ہیں تو اس لیے ان سے کوئی حساب نہ لیا جائے اور ان کو پروسیکیوٹ نہ کیا جائے. اگر دوسری صورت میں جو دوسری صورت ہماری ہے تو ایک میاں صاحب آ کے جو ہے وہ قانون کو اپنے خلاف جو الزامات ان کو فیس کریں گے, اور جب وہ عدالت میں پیش
ہوں گے جو بھی پروٹیکٹیو بیل کے بعد ان کے استقبال کے 2 دن 4 دن 10 دن بعد جو ڈیٹ ہوگی تو اس میں عدالت ان کو بیل دے گی. اگر عدالت بیل نہیں دیتی، پری ریسٹ بیل نہیں دیتی اور ان کو جیل بھیج کے پوسٹ ریسٹ بیل دیتی ہے تو جو بھی صورتحال ہوگی اس صورتحال کو ہماری لیگل ٹیم اور میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ فیس کرنے کے لیے تیار ہے. صاحب عوام نے 16 مہینے شہباز شریف کو وزیر اعظم دیکھ لیا ہے. اب آپ کا جو بیسٹ آپشن ہے جو آپ لوگ کیمپین کے لیے کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی نواز شریف دوبارہ وزیر اعظم بنیں گے. 2017 والے حالات، جو مہنگائی اور یہ ساری کی ساری باتیں وہ کر رہے ہیں، مگر اگر انہیں بیل مل بھی جاتی ہے تو ان کی نااہلی نہیں ختم ہوتی ہے، اس میں ظاہر وقت لگے گا. تو اگر وہ الیکشن نہیں لڑ رہے ہوں گے تو یہ کیمپین کیسے کر رہے ہوں گے کہ میں وزیر اعظم بنوں گا اور میں چیزیں ٹھیک کروں گا؟ دیکھیں، جہاں تک 16 مہینے کا تعلق ہے تو معاملہ یہ ہے کہ ان 16 مہینے کی جو مشکلات ہیں اور کچھ ان 16 ماہ میں ہو سکا وہ بھی ہم عوام کے سامنے رکھیں گے. اس جو ہے یہ کوئی ہم اس سے پہلے 99 میں 98 میں جب ہندوستان نے ایٹمی دھماکے کی اور اس کے بعد پاکستان ایک ایٹمی قوت بنا، اس وقت بھی ایک کیفیت تھی پاکستان کے اوپر جب پوری دنیا نے بائیکاٹ کیا اور بہت مشکل صورتحال تھی. اس وقت وزیر اعظم میاں نواز شریف بھی تھے جنہوں نے اس ملک کو سکسیسفلی جو ہے وہ اس بحران سے نکالا. 2013 میں لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی کا جو عالم تھا اور جس طرح سے وہ ملک کو جو ہے وہ یعنی ڈبو رہی تھی، یہ دونوں چیزیں اتنے بڑے یعنی گمبھیر مسئلے بنے ہوئے تھے. تو اگر عوام نے 2013 میں پی ایم ایل این پر میاں نواز شریف کی قیادت میں اعتماد کا اظہار کیا تو اگلے 4 سالوں میں ان دونوں مسئلوں کا حل جو ہے وہ کر کے دکھایا ہم نے. تو یہ اس سے پہلے میاں نواز شریف وہ لیڈر ہے کہ جس نے مگر میں جانتا رہا وہ وزیر اعظم بنیں گے کیسے، وہ الیکشن کیسے لڑیں گے؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنی جلدی عدالت بیل بھی دے دے گی، ان کی اپیل پہ بھی فیصلہ کر دے گی؟ دیکھیں، اپیل کا فیصلہ تو خیر ہونا چاہیے کیونکہ ان کی اپیل جو ہے وہ کافی دیر سے پینڈنگ ہے اور اس کا فیصلہ تو ہو سکتا ہے الیکشن سے پہلے ہی ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال اگر ایسا نہ بھی ہو اور تو 2008 کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ 2008 میں میاں نواز شریف صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب دونوں الیکشن سے باہر تھے، لیکن اس کے باوجود عوام نے 2008 کے الیکشن میں پنجاب میں پی ایم ایل این پر اعتماد کا اظہار کیا. ویسے مگر ایک تو ہوتا ہے مقبولیت، دوسری ہے قبولیت. جو شہباز شریف صاحب کی تو ہے 16 ماہ کی حکومت میں جو فٹ پرنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کا گورننس میں وہ ہمیں اور بڑھتا نظر آیا. ایس آئی ایف سی کا پلیٹ فارم ہو، ایک باقاعدہ کولیبریشن نظر آئی. نواز شریف صاحب اس سب کے لیے راضی ہوں گے بطور وزیر اعظم، یا پھر اسٹیبلشمنٹ کا اپنا کمفرٹ لیول ہوگا کہ اگر وہ آ گئے تو اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے جس طریقے سے شہباز شریف کے ساتھ ہو رہا تھا یا نگراں حکومت کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے، یہ ملک جس بحران کا شکار ہے اس بحران سے نکلنے کے لیے، عام آدمی کی زندگی کو آسان کرنے کے لیے، پاکستان کو کامیابی کے ساتھ خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے میاں نواز شریف نے ہمیشہ کبھی اپنی ذاتی انا کو یا اپنی کسی ایسی سوچ کو کبھی سامنے نہیں رکھا. ماضی میں بھی جب بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا کوئی معاملہ ہوا ہے تو اس واقعے کو یا اس وقت کے حالات کو آپ اینالائز کر کے دیکھ لیں. میاں نواز شریف نے ہمیشہ حد المقدور اور آخری حد تک جا کے کوشش کی کہ ان کے معاملات جو ہے وہ نہ بگڑیں اور ملک کا جو ہے وہ نقصان نہ ہو. یہ 2017-18 کو ہی اگر آپ لے لیں تو اس میں بھی میاں نواز شریف کے اوپر یہ الزام دینا کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بگاڑ کی صورت پیدا کی، یا 2014 میں جب یہ دھرنے ہو رہے تھے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایما پہ ہو رہے تھے، اس وقت کا آپ میاں نواز شریف صاحب کا رویہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور اپنے مخالف سیاستدان عمران خان کے ساتھ بھی آپ دیکھیں تو انہوں نے تو ہمیشہ اپنی ذاتی انا کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ رکھ کے ملک کی بہتری کے لیے جو ہے وہ ہمیشہ کوشش کی ہے، اور ہمیشہ انہوں نے ایسے کمپرومائزز جو کہ ملک کے مفاد میں ہوں اور ملک کی بہتری کے لیے ہوں ان کو ترجیح دی ہے اس بات کے اوپر کہ وہ اپنی ضد کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسا معاملہ کریں گے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے
ملک و قوم کا نقصان ہوگا۔ صاحب اگر اس وقت یہ جو اچانک بیانیے میں نرمی ہے اور مزاحمت سے مفاہمت کی بات اور آگے مستقبل کی بات، وہ اس لیے بھی ہے کہ ایک طرف عمران خان کہہ رہے ہوں، ان کی پارٹی کہہ رہی ہو کہ جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرائی تھی، دوسری طرف نواز شریف بھی یہی کہہ رہے ہوں کہ جنرل باجوہ نے ہماری حکومت گرائی تھی، تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے کہ اگر عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور نواز شریف صاحب کو پوری فیلڈ موجود ہے تو ایک بڑا مسئلہ کریٹ ہو جاتا ہے، اس لیے بہتر ہے کہ اس طرف نہ جائیں نواز شریف صاحب۔ نہیں، اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ کریٹ نہیں ہوتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف کریک ڈاؤن جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کی بنیاد کے اوپر ہو رہا ہے، کوئی اس کے بیانیے یا کسی بیان کے اوپر نہیں ہو رہا۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ کس طرح سے ہمیں یہ گوارا ہو کہ ہمارے یعنی پی ایم ایل این ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، میاں نواز شریف صاحب 3 مرتبہ اس ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں اور ایک وہ بڑے لیڈر ہیں، تو ان کا ہمارا سارا بیانیہ ہر چیز جو ہے اسے آپ لپیٹ کے جو ہے وہ 2 ناموں کے پیچھے لگا دیں کہ جی بس یہی ہمارا بیانیہ ہے اور اس کے علاوہ تو ہم نے اور کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ کسی طرح سے بھی پارٹی کو قابل قبول نہیں ہے کہ کسی ایک نقطے پہ بھلے وہ کیسی ہی اہمیت کا حامل کیوں نہ ہو، کہ پورے بیانیے کو، ہماری پوری پالیسی کو، ہمارے پورے فیوچر پروگرام کو جو ہے وہ 2 یا 1 ناموں کے ساتھ منسوب کر دیا جائے کہ جی بس ان کا تو یہی رہ گیا ہے، یہ آئیں گے اور یہ کریں گے۔ تو رانا صاحب آپ نے الیکشن لڑنا ہے، آپ نے اپنے ووٹر سپورٹر کو یہ بتایا تھا نا، پارٹی کو ناقابل قبول ہے، تو کیا ووٹر کو قابل قبول ہوگی بات، یا ووٹر بھی سمجھتا ہے کہ نہیں جی بس آگے کی بات کریں، آپ یہ آگے مزاحمت سے زیادہ آگے چلنے کی بات کریں، ووٹر کو بھی یہی بات قابل قبول ہے؟ دیکھیں شاہزیب، جو سچی بات ہے، لوگ جو ہیں وہ اس وقت مہنگائی کے ہاتھوں، دیکھیں یہ کوئی نہ کسی کی پاپولیرٹی ہے اور نہ کسی کی ان پاپولیرٹی ہے۔ یہی مہنگائی کی ذمہ داری جب عمران خان پہ تھی تو جنوری فروری 2022 میں سارا کچھ ہی اس کے پاس تھا، باقی ہر چیزیں اس کا میڈیا، اس کا گالی گلوچ بریگیڈ، اس کا پروپیگنڈا، اس کا بیانیہ، سارا کچھ اس کے ساتھ تھا، لوگ اسے چھوڑ کے دوڑ رہے تھے اور ان کے لوگوں کا حلقوں میں جانا مشکل تھا۔ لوگ صرف پی ایم ایل این کے ٹکٹ کی بنیاد کے اوپر انہیں چھوڑ کے جو ہے وہ جا رہے تھے۔ تو یہ مہنگائی جو ہے اسے ہم بھی 16 ماہ میں کنٹرول نہیں کر سکے، مہنگائی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں، عام آدمی جو ہے وہ بڑا پریشان ہے، اور یہی پریشانی اور یہی مہنگائی جو ہے یہی پاپولیرٹی ہے اور یہی ان پاپولیرٹی ہے۔ تو اس لیے اس موضوع کے اوپر اگر کوئی پارٹی پروگرام نہیں دیتی، اس کے اوپر بات نہیں کرتی، عام آدمی کے مسائل کا حل کے اوپر بات نہیں کرتی، بلکہ اس کا کوئی حل پیش نہیں کرتی، ایسا حل کہ جو لوگوں کی سمجھ میں آئے، تو اس وقت تک ہمارا نہیں خیال کہ پھر لوگ جو ہے وہ صرف اس قسم کے جذباتی نعرے کہ جی ہم آئیں گے، ہم فلاں کو بھی پکڑ لیں گے، فلاں کو بھی نہیں چھوڑیں گے، فلاں کو بھی جیل میں ڈال دیں گے، یہ اس قسم کے نعروں کی شاید اس وقت وہ اہمیت نہیں ہے جو پہلے ماضی میں رہی ہے، اور ماضی میں اس طرح کے نعروں سے اور جذباتی جو ہے وہ ماحول بنا کے بھی کام چلایا جاتا رہا ہے۔ لیکن اس مرتبہ آپ کو عام آدمی کی بات کے ساتھ ملا کے کوئی بات ایسی کرنی ہے تو کرنی ہے، علیحدہ سے لوگ اس بات کو نہیں سمجھیں گے۔